اسی طرح نبیوں کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل مسکر حرام، یہ جتنی بھی نشہ آور چیزیں ہیں یہ ساری کی ساری حرام ہیں، یہ ڈرگس ہیں، یہ انٹاکسیکینٹ انسٹرومنٹس ہیں، شراب ہے، افیم ہے، آئس ہے، یہ سارے کے سارے ضمن میں جتنی بھی اشیاء آتی ہیں وہ ساری کی ساری شریعت اسلامیہ نے ان کو حرام قرار دے دیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ انسانی عقل کے اوپر پردہ ڈال دیتی ہیں، انسان میں اچھائی برائی کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، لافل کیا ہے، ان لافل کیا ہے، رائٹ کیا ہے، رونگ کیا ہے، ٹھیک ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، اپنا کون ہے، پرایا کون ہے، یہ ساری کی ساری تمیز جو ہے وہ انسان سے ختم ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے اس منشیات کو جو ہے وہ حرام قرار دے دیا گیا ہے، نشہ آور چیزوں کو، اس ڈرگس کو حرام قرار دے دیا گیا ہے۔ اور جو لوگ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کے اندر انوالو ہوتے ہیں وہ ایک قسم کی سوئی ہوئی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، ایک جو ہے وہ جاگتی ہوئی زندگی کے مقابلے میں ایک سوئی ہوئی زندگی، ایک ہوش مند انسان کے مقابلے میں ایک سویا ہوا انسان۔ تو آج ہمارا جو معاشرہ ہے، آج جو ہماری نئی نسل ہے، اس نئی نسل کے لیے جو سب سے بڑا خطرہ ہے وہ یہی نشہ آور چیزیں ہیں، یہی ڈرگس ہے، یہی انٹاکسیکینٹ انسٹرومنٹس ہیں۔ آج یہ ایسا نسور ہے، یہ نشہ آور اشیاء یہ ایسا نسور ہے کہ جو دن بدن جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں بہت ہی بری طرح سرایت کرتا جا رہا ہے۔ اور ہمارے نوجوان کیا ہے، بالخصوص ہمارا جو نوجوان طبقہ ہے وہ اس میں انوالو ہوتا جا رہا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ زندگی ایک بہت بڑی نعمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے، یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امانت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس امانت کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اور اسی طرح اس امانت کی اگر ہم حفاظت نہیں کریں گے، اس کو ضائع کریں گے ڈرگس ایڈکشنز کی وجہ سے، ہم انٹاکسیکینٹ انسٹرومنٹس کی وجہ سے، منشیات کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر بہت ہی ایک سخت قسم کی وعید شدید جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سنائی ہے۔ خالق کائنات فرماتا ہے کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، کہ اپنی جانوں کو ہلاکت میں مت ڈالو، یہ جو تمہاری زندگی ہے اپنے آپ کو تم ہلاکت میں مت ڈالو۔ اسی طرح فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، فرمایا کہ یہ جو شراب ہے اور بھی بہت سی چیزیں اس میں اللہ تعالیٰ نے منشن کی ہیں، اس میں یہ جو ڈرگس ہے اس کا بھی اسپیسیفک اللہ تعالیٰ نے منشن کیا ہے کہ یہ ایسی اشیاء ہیں کہ جو رجس من عمل الشیطان، یہ شیطانی کام ہیں، یہ بری چیزیں ہیں، یہ شیطانی کام ہیں۔ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اس سے اجتناب کرو تاکہ تم کیا ہو جاؤ، فلاح یاب ہو جاؤ۔ تو یہ ڈرگس کیا ہے، یہ انسانی زندگی کو ایک تباہی کی طرف لے جانے والی اشیاء ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تمام جرائم کی جو ہے وہ ماں قرار دیا ہے، تمام جو ہے وہ الفواحش قرار دے دیا ہے کہ بے حیائیوں کی یہ کیا ہے، یہ جڑ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ایک بات سنا رہے تھے، اپنے صحابہ کی جرمٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک خوبصورت عورت نے اپنے پاس ایک بچہ رکھا ہوا ہے، اسی طرح اس نے اپنے پاس شراب بھی رکھی ہوئی ہے۔ اس نے ایک شخص کو انسسٹ کیا، اس نے مجبور کیا کہ وہ 3 کاموں میں سے ایک کام کرے، یا تو وہ اس عورت کے ساتھ کیا کرے، بدفعلی کرے، اس کے ساتھ بدکاری کرے، یا پھر یہ جو بچہ ہے اس بچے کو قتل کرے، یا پھر اس طرح کرے کہ یہ جو شراب ہے اس شراب کو پی لے۔ اب اس شخص نے سوچا کہ یہ شراب پینا جو ہے یہ تینوں میں سے کیا ہے، یہ ایک کم تر قسم کا گناہ ہے، یہ کم تر ہے، چنانچہ اس نے شراب پی لی۔ ٹھیک ہے، حضور فرماتے ہیں کہ اس نے شراب پی لی، اور شراب پینے کے بعد کیونکہ یہ انسانی عقل کو ہے اس کو ڈھانپ لیتی ہے، اس کے اوپر پردہ ڈال دیتی ہے، اس کے بعد اس نے وہ 2 کام بھی کر لیے، اس نے بچے کو بھی قتل کر دیا، اس عورت کے ساتھ اس نے بدکاری بھی کر دی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ایسا نسور ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ام الخبائث، ٹھیک ہے، یہ جو ڈرگس ہیں یہ کیا ہے، یہ تمام جرائم کی ماں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو ام الفواحش قرار دے دیا کہ یہ تمام بے حیائیوں کی جڑ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جیسے درخت سے شاخیں پھوٹتی ہیں، اسی طرح ان نشہ آور چیزوں سے برائیاں جنم لیتی ہیں، برائیاں پھوٹتی ہیں اسی طرح۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے بھی کوئی نشہ آور چیز استعمال کی، کوئی ڈرگس اس نے استعمال کیا،
تو 40 دن کی جو اس کی عبادت ہے وہ عبادت اس کی کیا کر دی جائے گی؟ ضائع کر دی جائے گی۔ تو یہ نشاور چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے، یہ ایک فضول خرچی بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک خوبصورت انسان بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو خوبصورت انسان بنایا ہے۔ ٹھیک ہے، اب جب انسان اس طرح کی جب ایکٹیویٹیز جو ہیں اس کے اندر جب انوالو ہوتا ہے تو اس کا چہرہ بھی بگڑ جاتا ہے، اس کی حالت یہ عجیب و غریب ہو جاتی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی جو امانت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی امانت میں وہ خیانت کر رہا ہے۔ اور اسی طرح یہ چیزیں کیا ہیں، ان کی خرید و فروخت کیا ہے، اس کو بھی حرام قرار دے دیا گیا، اس کو فضول خرچی قرار دے دیا گیا ہے۔ اور فرمایا کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ جو لوگ کیا کرتے ہیں، فضول خرچی کرتے ہیں، وہ یقیناً شیطان کے کیا ہیں، دوست ہیں۔